ایڈکٹس کا علاج نہیں ہوتا، اس کی نشو و نما ہوتی ہے. یاد رکھیے یہ پروان چڑھایا جاتا ہے. یہ پروان جیسے آپ اپنے بچوں کو پروان چڑھاتے ہیں، آپ انہیں بڑا نہیں کرتے، بڑا ان کو اللہ کرتا ہے، لیکن تربیت آپ ان کی کرتے ہیں. تو یہ تربیت کا معاملہ ہے جو کہ ہم کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ اچھا یوں کرو. اور کئی دفعہ تو ہم بہت مشکل میں ہوتے ہیں. یہ ارسلان ہے تو میں دیکھتا ہوں تو میرا دل ہی خوش ہو جاتا ہے اس کو دیکھ کے، کیونکہ میں ویسے تو کبھی مایوس نہیں ہوتا، لیکن میں بہت مشکل میں تھا جب ارسلان کا علاج ہو رہا تھا. اس زمانے میں بہت مشکل میں تھا. ایک دفعہ میں یو کے میں تھا اور آپ کی میرے ساتھ ٹیلی فون پہ بات ہو رہی تھی تو مجھ سے بات نہیں ہو رہی تھی، کیونکہ میں اس وقت کوئی بہت زیادہ کانفیڈنٹ نہیں تھا. اور یہ ریئر سچویشن ہے کہ میں کانفیڈنٹ نہ ہوں، بہت ریئر سچویشن ہے. نارملی آئی ایم ویری کانفیڈنٹ. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ یہ پروان چڑھانے والی بات ہے، یہ نشو و نما کرنے والی بات ہے، یہ تعمیر کی بات ہے. یہ ایک دن میں نہیں ہوتی، اور بات سمجھ میں آ جائے تو پھر یہ ہو جاتی ہے. پھر لیپس ہو سکتا ہے، ریلیپس نہیں ہوتا. کیونکہ یہ تو پکی بات ہے کہ آپ لکی ہیں اور وہ ان لکی ہیں جو سڑکوں پہ ہیں. ان کے ماں باپ گورنمنٹ ہے، مائی باپ گورنمنٹ ہے، اور نہیں اس مائی باپ کو بھی خیال نہیں آتا. اگر آپ فرانس میں ہوتے یا یو کے میں ہوتے تو سڑکوں والوں کا بھی ماں باپ ہوتا ہے. یورپ میں سڑکوں والوں کا بھی ماں باپ ہوتا ہے، اور ان کے پیچھے بھی لوگ دوڑ رہے ہوتے ہیں، ان کے پیچھے بھی لوگ جا رہے ہوتے ہیں، ان کو مل رہے ہوتے ہیں، ان کو کہہ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھو ہاتھ جوڑے نے بعد آ جاؤ، نہ کرو. مطلب جن کا کوئی رشتہ نہیں ہوتا، جو سرکاری ملازم ہوتے ہیں، اور وہ جا کے ان کو ملتے ہیں، ان کو کہتے ہیں نہ کرو، انج نہ کرو. ساتھ ان کو کوئی کھانے پینے کو چیز دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے وہ بیٹھ کے بات سن لیتے ہیں. ساتھ کوئی کپڑے دے دیتے ہیں کہ اچھا یہ کپڑے پہن لینا. ساتھ کوئی کمبل دے دیتے ہیں کہ اچھا جی سردی لگی تو ہے کمبل لے لیں. ماں باپ تو پیچھے نہیں آتے ان کے. مجھے بھی روز کال آتی ہے راتی 2 بجے 2:30 بجے، فلانا نہیں سو رہا، فلانے کے ٹخنے پہ خارش ہو رہی ہے. بڑے بڑے دلچسپ. اور میں منع نہیں کرتا کہ ان کو جھجک نہ ہو جائے مجھ سے بات کرنے میں، میرے ورکرز کو جھجک نہ ہو جائے. پھر میں اپنی نیند بعد میں پوری کر لیتا ہوں، صبح 9 10 11 اس میں سو کے تو میں نیند پوری کر لیتا ہوں. لیکن یہ ہے کہ ایک ڈاکٹر کی ذمہ داری ہوتی ہے جو اس نے اٹھائی ہوتی ہے. پھر ہوم ڈی ٹاکس چل رہے ہوتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے. ہوم ڈی ٹاکس یعنی جو انڈور میں ڈی ٹاکس ہوتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ گھروں میں بھی ڈی ٹاکس ہو رہے ہوتے ہیں. کراچی میں، اسلام آباد میں، کسی جگہ مائیں کر رہی ہوتی ہیں علاج میری ہدایات پہ، بیویاں کر رہی ہوتی ہیں علاج، اور ان کو سمجھ نہیں آ رہی ہوتی. لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ وہ تجربہ بڑا دلچسپ ہوتا ہے، کیونکہ ان کو اپنے بچے کو تکلیف میں دیکھنے کا تجربہ ہو جاتا ہے. یعنی اپنے بچے کی نیسیسری پینز کو وہ دیکھ لیتے ہیں، ان کا سٹیمنا بڑا بن جاتا ہے، اور فالو اپ میں وہ کام آتا ہے. آپ کا سٹیمنا شاید اس طرح نہیں بنتا، کیونکہ آپ اپنے بچے کو تکلیف میں نہیں دیکھتے، کیونکہ یہاں انڈور میں تکلیف نہیں ہوتی، لیکن ہوم ڈی ٹاکس میں تھوڑی تکلیف ہوتی ہے. کیونکہ ہوم ڈی ٹاکس میں ہم اس پالیسی پر چل رہے ہوتے ہیں ٹو بی آن دی سیف سائڈ، دوائی کم دیں. یہ ایک پالیسی پہ ہم چل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس جو نہیں ہوتا پیشنٹ، تو پھر ہم اس کی سیف لیمٹس کو جو گھر پہ ہیں اس کو دیکھ رہے ہوتے ہیں. اور پھر ان کی ماں ان کو تکلیف میں دیکھ رہی ہوتی ہے، بیوی تکلیف میں دیکھ رہی ہوتی ہے، پھر وہ بار بار فون کر کے تسلیاں چاہتے ہیں. تو یہ ایک چیز ہے جس میں پھر وقت بدل جاتا ہے، وہ تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں، ہوم ڈی ٹاکس ختم ہو جاتا ہے، اور وہ فالو اپ میں آنا شروع ہو جاتے ہیں. جیسے یہاں تکلیفیں ختم ہو جاتی ہیں. ان کی نفسیاتی وجہ نہیں تھی، اعصابی وجہ تھی. نفسیاتی وجہ میں اور اعصابی وجہ میں فرق ہوتا ہے. نفسیاتی وجہ ہوتی ہے سافٹ ویئر کی خرابی، اعصابی وجہ ہوتی ہے ہارڈ ویئر کی خرابی. یہ برین ڈس آرڈر ہے، کوئی کیمیکل اوپر نیچے ہو جاتا ہے تو بندے کے ذہن میں عجیب و غریب خیال آنے لگتے ہیں. اور انسانوں کی زندگی میں جتنی یہ دھما چوکڑی مچی ہوئی ہے، یہ ساری کیمیکل امبیلنس کی وجہ سے ہے. جہاں کوئی بندہ غصے کی وجہ سے، جیلسی کی وجہ سے، یا نفرت کے جذبے کی وجہ سے
بہت زیادہ مشکلات کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ ایک بنیادی سی چیز ہے جو ہم یہاں تعلیم دیتے رہتے ہیں کہ آپ سب لوگ کیمیکلی لٹریٹ ہو جائیں، کیمیکلی لٹریٹ یعنی پڑھے لکھے ہو جائیں کیمیکلی، آپ کو پتہ چل جائے کہ خوشی کیسے بنتی ہے، آپ کو پتہ چل جائے کہ غصہ کس کیمیکل سے بنتا ہے۔ آپ میں سے کسی کو پتہ ہے کہ غصہ، زوردار غصہ، ایگریشن کس کیمیکل سے سامنے آتا ہے؟ پرسوں امان اللہ کی ڈیتھ ہوئی، تو امان اللہ بڑا زبردست کامیڈین تھا، آپ نے زندگی میں کبھی نہ کبھی ان کی کامیڈی ضرور دیکھی ہوگی۔ ہاں، بہت بڑا کامیڈین تھا، اور ایک دفعہ وہ ٹی وی شو میں تھے اور وہاں کوئی گجرانوالے کے پہلوان بھی تھے جو بہت تگڑے پہلوان تھے، اور ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے، جیسے سٹیج پہ بات چیت ہو رہی ہوتی ہے، لوگ بھی بہت بیٹھے ہوئے تھے۔ تو امان اللہ ان کو بڑے آرام سے کہتا ہے تسی بڑا سنیں بینی بڑی سونی پھڑ دے ہو۔ اس نے کہا کہ ہاں، میں جس کا ہاتھ ایک دفعہ پکڑ لوں تو پھر میں اس کا ہاتھ چھوڑتا نہیں ہوں، کوئی چھڑا نہیں سکتا مجھ سے ہاتھ، پہلوان صاحب نے کہا۔ کہتا ہے لو پھر اج میرا ہاتھ پھڑو تو میں تن چھڑا کے تے دکھانا۔ تو وہ کہتا ہے جان دیو میں عزت کرنا تھوڑی، انج نہ کرو۔ کہتا ہے نہیں میں سنجیدہ ہوں، تو آ تسی پھڑو میرا ہاتھ، میں ہونے تن چھڑا کے دکھانا۔ تو اس نے کہا کہ اچھا چلو، تو امان اللہ نے ہاتھ آگے کر دیا، تو اس کو کہتا ہے پکڑ لو۔ جب اس نے پکڑ لیا تو اس کو کہتا ہے ذرا اور زور سے اچھی طرح پکڑ لے، ذرا اور زور سے اچھی طرح پکڑ لے۔ جب اس نے بہت اچھی طرح پکڑ لیا، کہتا ہے ذرا 1 منٹ چھڑنا، تو اس نے چھوڑ دیا۔ کہتا ہے یہی کل۔ گڈ آفٹر نون سر۔ گڈ آفٹر نون سر، ایک کلائنٹ بہت دیر سے آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ کیا تمہیں کس نے کہا تھا اپائنٹمنٹ دینے کو؟ سر کل شام آپ ہی نے تو کہا تھا۔ جھوٹ بولتی ہو تم، میں نے تمہیں کب کہا تھا؟ تم سب جھوٹ بولتے ہو مجھ سے۔ شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں، موڈ کی خرابی ہے۔ شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے۔ نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے۔ مدد حاصل کیجیے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا۔ ولنگ ویز سے مدد حاصل کیجیے، کہیں سے بھی مدد حاصل کیجیے، لیکن فوری مدد حاصل کیجیے۔ جس معجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی، اب وہ دستک دے رہا ہے۔ مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے، مدد حاصل کیجیے۔